إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. محترم رفقاء اکرام، سورہ تکویر کے ابتدائی 9 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیے اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. ایک زمانہ تھا، معجزوں کا زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا گیا سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 اور 51 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا کیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ میراکل آف دی میراکلز اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے. معجزوں کے زمانے کے بعد ادب اور پوئٹری کا زمانہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے ادب اور پوئٹری کا. بڑے بڑے شاعر تھے اور بڑے بڑے پوئٹس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ہم بھی قرآن پاک جیسا ایک کلام بنا کر پیش کریں گے. ایسے بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے ادیب جو اپنی عربی کی فصاحت و بلاغت پر ان کو ناز تھا، ان کو چیلنج کیا قرآن نے. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم شک کر رہے ہو اس قرآن مجید میں جو اپنے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو بلا لاؤ تمہارے سارے معبودوں کو، سارے گواہوں کو، اور بنا ڈالو قرآن پاک جیسی ایک صورت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، یقیناً ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ قرآن پاک کا سٹینڈنگ چیلنج ہے اور آج تک سٹینڈنگ چیلنج ہے اور قیامت کی صبح تک یہ سٹینڈنگ چیلنج رہے گا کہ کوئی بھی جو ہے دنیا کی پوری کوشش کر لیں، یہ ایک صورت بھی بنا کر کوئی پیش نہیں کر سکے گا. ادب اور پوئٹری کے زمانے کے بعد آج کا زمانہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آج کے سائنسدانوں کو بھی چیلنج کیا قرآن پاک نے، جیسا کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا ان بڑے بڑے شاعروں کو. قرآن نے سائنٹسٹ کو بھی چیلنج کیا، بہت ساری آیتوں کے اندر چیلنج کیا ہے. صرف ایک آیت میں رکھوں گا جہاں پر پیورلی سائنٹسٹ کو چیلنج ہے. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں کے اندر ایسی چیزیں پھیلا دی ہیں اور زمینوں کے اوپر ایسی چیزیں پھیلا دی ہیں اور خود تمہارے باڈیز کے اندر ہم نے ایسی ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں کہ آخر کار یہ منکرین حق مان لیں گے کہ کلام اللہ قرآن پاک پر رکھ ہے. یہ پیورلی سائنٹسٹ کے لیے ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ لوگ جو ہے نا، یہ منکرین حق آسمانوں کے اندر ریسرچ کریں گے، زمینوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے پھیلا رکھی ہیں ان پر ریسرچ کریں گے
اور تمہارے باڈیز کے اندر جو چیزیں ہم نے چھپا رکھی ہیں ان پر ریسرچ کریں گے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے کے سارے منکرین حق مان لیں گے کہ قرآن پاک برحق ہے۔ یہ چیلنج کا جواب جو ہے نا شروع ہو چکا ہے، اور بہت سارے سائنسدانوں کی میں لسٹ میں بیان کر سکتا ہوں جو ریسرچ کرتے کرتے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آئیے ان آیتوں کو ہم دیکھیں گے قرآن مجید، قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اذا الشمس كورت، یہاں پر جو ہے نا قیامت کا منظر ہے۔ اس قیامت کے منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں بگ بینگ کو سمجھنا چاہیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، ایک عظیم دھماکے کے ساتھ ایک کائنات وجود میں آئی، اور پورے آسٹرو فزسسٹ اور بڑے بڑے اسٹرونامرز کی ایک متفقہ رائے ہے۔ سائنس کے اندر بہت سارے یو ٹرنس لے سکتے ہیں، مگر تھوڑے اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں۔ اسٹیبلشڈ فیکٹس میں جو چیز حقیقت ہے، جو مور دین 100 اسٹرونامرز کا متفقہ رائے بگ بینگ کے تعلق سے ہے کہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ پرائمری نیبولا اٹ واز ان گیشیس فارم، دین دیر از اے سیکنڈری سپریشن۔ پرائمری نیبولا جو ہے گیشیس فارم میں تھا، پرائمری نیبولا بعد میں پھٹا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز فارم ہو گئے، آسمان چاند ستارے سیارے الگ الگ ہو گئے، اور پھر بگ بینگ کہتی ہے کہ پھیلنے کے بعد جو ہے نا یہ پورا جو ہے نا یہ کائنات کے اندر گیلیکسیز کے اندر جو ہے کانٹریکشن کا پھیلنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ کانٹریکشن کا عمل شروع ہو جائے گا، اور پورے سیارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی جو گیلیکسیز تھی وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے۔ دیٹ از دا لاسٹ ڈے آن دا ارتھ۔ یہ بگ بینگ ہے۔ اس بگ بینگ کو جو اسٹیبلشڈ فیکٹ جو اسٹرونامرز مانتے ہیں اس کو قرآن پاک نے 4 جگہوں پر بیان کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30، سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر 11 اور 12، اور سورہ زاریات آیت نمبر 47، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 105، 106، 107 میں 100% بگ بینگ کو 1400 سال پہلے قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ آئیے ہم دیکھیں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا منکرین حق نے مشاہدہ نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جدا ہونے سے پہلے باہم ملے ہوئے تھے؟ بگ بینگ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے نا پورے مل کے تھے، جدا نہیں تھے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز جو ہیں وہ پورے کمپلیٹ ملے ہوئے تھے، زمین و آسمان ملے ہوئے تھے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ زمین آج یہاں پر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آسمان جا کر زمین کو کہیں پر ٹچ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا منکرین حق نے مشاہدہ نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جدا ہونے سے پہلے رتقا ففتقناہما یعنی جدا ہونے سے پہلے باہم ملے ہوئے تھے، بعد میں جدا ہوئے۔ سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر جارج گیمو اپنی کتاب دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دی سن، سورج کی پیدائش اور سورج کی موت کے اندر لکھتا ہے پرائمری نیبولا دیٹ واز ان گیشیس فارم، گیشیس فارم سے بھی اگر بہترین سے بہترین اگر ورڈ اگر استعمال کیا جا سکتا ہے تو قرآن پاک کا ورڈ جو ہے دخان، ایک دھوئیں کے گولے کی شکل میں تھے۔ دخان مطلب جو ہے نا ایک دھوئیں کے گول، پرائمری نیبولا اٹ واز ان گیشیس فارم، ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین سب جدا ہونے کے بعد ہم اس کائنات کو وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ گیلیکسیز دے آر ریسیڈنگ فرام ون انادر۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ دا ایکسپینشن آف دس یونیورس اینڈ ایکسپینشن آف دی گیلیکسیز ان دا یونیورس از دا موسٹ ہائیلی انٹلیکچوئل اینڈ سائنٹیفک فائنڈنگ آف دی 20th سینچری۔ اگر 20th سینچری کے اندر بہترین سے بہترین ریسرچ میں یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ گیلیکسیز کے اندر پھیلا ہو رہا ہے، جسے سورہ زاریات آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید ابھی یہ پورے کائنات پھیل رہی ہے، ابھی کنٹریکشن کا عمل شروع نہیں ہو رہا ہے۔
پھیلتے 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 ایک طول کو جو ہے نا ایک میکسیمم لیول کو پہنچ جائے گی، جسے سورہ انبیاء آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پوری کائنات کو، آسمانوں کو، زمینوں کو ایسا لپیٹ دیں گے جیسے کہ کتابوں کے بنڈل کو لپیٹا جاتا ہے۔ ہم نے اس کائنات کی ابتدا کی تھی اور ہم اس کائنات کو ختم کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے اور اس وعدے کو ہم پورا کر کے ہی رہیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس بگ بینگ کو جو 50 60 70 80 سال میں جو ایسٹرو فزسسٹ اور اسٹرانومرز نے جو بیان کیا ہے، اس میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30، سورہ حامی والسجدہ آیت نمبر 11 اور 12، سورہ زاریات آیت نمبر 47 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 105 106 میں 100% 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بگ بینگ کو بیان کر دیا۔ تو ایک عظیم دھماکے کے ساتھ جو ہے نا کائنات وجود میں آئی، پورے آسٹرو فزسٹ اور اسٹرانومرز کی متفقہ علیہ رائے ہے اور سائنس کی دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ بگ بینگ اٹ از ناٹ اے تھیوری، بگ بینگ اٹ از اے فیکٹ، جسے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا، ابھی جو آیت میں نے کوٹ کی ہے۔ اب عزت شمس و کویرت کو سمجھنا تو صرف یہ عزت شمس و کویرت کو سمجھنا تو کم از کم منیمم 1 گھنٹہ ہونا، عزت شمس و کویرت کو سمجھنا تو بہت سارے جو سورج کے تعلق سے بہت سارے آیتیں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورج کو شمس، سراج، وہاج، دیا کہا، قرآن پاک میں چاند کو قمر، نور، منیر کہا۔ شمس، سراج، وہاج، دیا کے معنی ہیں اپنی خود کی روشنی، قمر، نور، منیر کے معنی ہیں باروڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ۔ کہیں پر بھی قرآن پاک کے اندر چاند کو سراج، وہاج، دیا نہیں کہا گیا، کہیں پر بھی سورج کو اللہ تعالیٰ نے قمر، نور، منیر نے کہا گیا۔ قرآن has distinguished the difference between moonlight and sunlight 1400 years ago۔ لوگ 100 سال تک یہ سمجھ رہے تھے کہ چاند کی روشنی بھی اپنے خود کی روشنی ہے کر کے، اور اسکول کی کتابوں میں جو ہم پڑھتے تھے سن از اسٹیشنری اینڈ آل دا پلانٹس دے آر ریوالونگ اراؤنڈ اٹ۔ سن جو ہے نا سورج ساکن ہے اور جو ہے نا سیارے جو ہے نا پورے گردش کر رہے ہیں، مگر آج کی سائنس ایسٹرو فزکس جو کہہ رہی ہے کہ سن جو ہے نا ساکن نہیں ہے، سورج کا بھی روٹیشن ہے، سورج کا بھی جو ہے نا ریولیوشن ہے اور اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور بہت سارے اسٹرونومی کی کتابوں کے اندر انکارپوریٹ کیے گئے ہیں۔ سن از ناٹ اسٹیشنری، اٹ از آلسو ہیونگ اٹس اون روٹیشن ایز ویل ایز روٹیشن ریولیوشن۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یسبحون کا لفظ اگر میں استعمال کروں ایک آدمی کے لیے جو چل رہا ہے، وہ تو صرف چل ہی نہیں رہا ہے بلکہ دوڑ رہا ہے اور گھوم رہا ہے، بوتھ روٹیشن ایز ویل ایز ریولیوشن۔ یسبحون کا لفظ اگر میں استعمال کروں ایک آدمی کے لیے جو پانی میں فلوٹ کر رہا ہے، تو وہ پانی میں صرف فلوٹ ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ پانی کے اندر گھوم رہا ہے اور دوڑ بھی رہا ہے، بوتھ روٹیشن ایز ویل ایز ریولیوشن۔ یسبحون کے لفظ کے اندر کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج کو اختیار نہیں کہ چاند کو جا کے پکڑے، سورج اور چاند اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اور چاند اپنی اپنی محور میں گردش کر رہے ہیں۔ سورہ نوح آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اور چاند اپنی اپنی محور میں گردش کر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے آربٹس میں جو ہے نا گھوم رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائے، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ بیان کیا کہ سورج جو ہے نا، سورج اٹ از ناٹ اسٹیشنری، اٹ از آلسو ہیونگ بوتھ روٹیشن ایز ویل ایز ریولیوشن۔ جو آج کے سائنٹسٹ آسٹرو فزسٹ جو بیان کرتے ہیں کہ سن از ناٹ اسٹیشنری، وہ سورج کیسے جو بجھ جائے گا، وہ سورج کیسے ختم ہو جائے گا؟ دا برتھ اینڈ ڈیتھ آف دی سن، سورج کی پیدائش اور سورج کی موت کے اندر جارج گمن لکھتا ہے کہ سورج کے اندر جو ہے 1 کروڑ سے 2 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہے اور تقریباً 10 سے 11 کروڑ میل کے اوپر ہے، اور ایک ایک کرن جو ہے نا سورج کی زمین کو پہنچنا تو 11 سے 12 منٹ ہوتا، ایک ایک کرن پہنچنا اتنی دور پر ہے۔ تو وہ سورج کیسے بجھ جائے گا؟ میں ان بریف جمپنگ پوائنٹس میں سورج کیسے بجھ جائے گا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جارج گمن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے ہائیڈروجن گیس سے ایک تیل ہے جو جل رہا ہے ہزاروں سال سے، وہ تیل ہائیڈروجن از کنورٹنگ انٹو ہیلیم، ہیلیم یعنی عراق میں تبدیل ہو رہا ہے، ہائیڈروجن تیل جل رہا ہے، ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے، ہائیڈروجن جل رہا ہے، ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر جارج گمن لکھتا ہے ون ڈے آل دا تھرمو نیوکلیئر ریئیکشنز آف دی سن ول بی سیزڈ اینڈ آل دا ہائیڈروجن دیٹ از کمپلیٹلی کنورٹڈ انٹو ہیلیم دیٹ از دا لاسٹ ڈے آف دی سن۔
اور سورج کا آخری دن ہوگا. اور جان کے منہ لکھتا ہے کہ جیسا کہ بھڑکیلا چراغ ایک دم بھڑک کے جو بجھتا ہے ایسے ہی سورج بجھ جائے گا. یہ ان بریف کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں پہلے کہا عزت شمس کو ویرت کو منیمم 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. الحمدللہ اتنا میٹیریل ہے. صرف اگر اس کو ایکسپلینیشن کرنے بیٹھ جائیں, عزت شمس کو ویرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. CNN نیوز میں ایک بار بتایا گیا ہے کہ زلزلہ جب ہوا وہاں پر, تو ہیوی جب زلزلہ ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مغربی پاکستان کے اندر جو پہاڑی علاقہ ہے وہ چل رہے ہیں پہاڑوں کو چلایا جا رہا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا. قیامت کا جو ہے نا سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3 الگ الگ سٹیجز ہیں. الحمدللہ ساری آیتوں کو میں کلیکٹ کیا ہوں. کبھی انشاءاللہ یہ صرف یہ آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ساری وقت لگے گا. تو الگ الگ سٹیجز سے کیسے موومنٹ ہوتا. اب مثال کے طور پر سورہ القاریہ, القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ایک عظیم دھماکہ ہوگا. جیسے بگ بینگ ایک عظیم دھماکے کے ساتھ یہ ساری کائنات ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز جو وجود میں آئے بگ بینگ کے ذریعے سے, پھر ایک بگ بینگ ہوگا. وہ بگ بینگ کو قرآن نے بیان کیا القاریہ, ایک ہیوی بمبارڈمنٹ ہوگا. القاریہ وما ادراک ما القاریہ. ڈو یو نو دیٹ واٹ از دیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ؟ جو ہیوی بمبارڈمنٹ پوری کائنات ان ٹوٹو جو ہونے والا ہے تمہیں معلوم کیا؟ قرآن سوال اس لیے پوچھتا ہے تاکہ ڈل کو ان کو پڑھنے والے ایک دم جاگ جائیں. قرآن جو ہے نا آپ کو سلانا نہیں چاہتا, قرآن پاک آپ کو جگانا چاہتا ہے. اور ہم پڑھتے پڑھتے ڈول جاتے ہیں قرآن پاک کو. فرماتا ہے ڈو یو نو دیٹ واٹ از دیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ. اس دن انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے اور یہ پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ریت کے تودے ہو جائیں گے. غبار بنا کر ہم اڑا دیں گے, غبار بنا کر ہم اڑا دیں گے پہاڑوں کو. حضور کو پوچھا گیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 میں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ کیسے ٹکرائے جائیں گے, یہ پہاڑ کیسے ٹکرا جائیں گے اور یہ پہاڑ کیسے اڑیں گے؟ تو اس کا جواب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں گے, ریت کے تودے بنا دیں گے, غبار بنا کر ہم اڑا دیں گے, اور پوری زمین کو ہم ایک ایسا چٹیل میدان بنا دیں گے جہاں پر تم ایک بل اور سلوٹ تک نہیں دیکھ پاؤ گے. دو اپس اینڈ ڈاؤن. اب میں بول دینا یہاں اپ ہے یہاں ڈاؤن ہے, یہاں اپ ہے ڈاؤن ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رنکل بھی پوری زمین کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہے گا. یہ پہاڑوں کو ہم آپس میں ٹکرا کے ریت کے تودے بنا دیں گے, غبار بنا کر, دھول بنا کر ہم اڑا دیں گے ان پہاڑوں. کیسے ہوگا؟ پہاڑا ہمیں سمجھ لی یہاں سے ہلتے نہیں ہیں. دا ارتھ کتاب کے اندر فنکشنز آف دی ماؤنٹینز کے اندر فرینک پریس ایک کتاب لکھا ہے, کتاب کا نام دا ارتھ کے اندر لکھا ہے فنکشنز آف دی ماؤنٹینز آف چیپٹر کے اندر ہے کہ پہاڑوں کا کام کیا ہے. سورہ نازیات آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالَ أَرْسَاهَا. سورہ نبا آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالَ أَوْتَادَا. What do you mean by different? What is the difference between وَإِذَا الْجِبَالُ أَوْتَادَا and وَإِذَا الْجِبَالُ أَرْسَاهَا؟ ڈاکٹر فرینک پریس جو فنکشنز آف دی ماؤنٹینز کے اندر پہاڑ کی جڑاں کہاں تک جاتی انہوں نے لکھا ہے. اب ہمالیہ کا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تک اندر بھی جا کر ہوتا ہے. ایسے پہاڑ ہیں جس کو قرآن نے ڈیپ پارٹ آف دی ماؤنٹینز کو قرآن نے کہا ارساہا. اوتادا مینس اونلی سپرفیشل پارٹ آف دی ماؤنٹینز. وَإِذَا الْجِبَالَ أَوْتَادَا اونلی سپرفیشل پارٹ آف دی ماؤنٹینز کو قرآن نے کہا وَإِذَا الْجِبَالَ أَوْتَادَا. وَإِذَا الْجِبَالَ أَرْسَاهَا means deep part of the mountains. Quran has described the functions of the mountains, the deep part کہاں گئے ہیں اور superficial. ایک بہت بڑا ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 31, سورہ لقمان آیت نمبر 10, سورہ النحل آیت نمبر 15, سورہ غاشیہ آیت نمبر 19 اور بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالَ أَوْتَادَا وَإِذَا الْجِبَالَ أَرْسَاهَا. یہ ڈفرینس ہم کو معلوم کرنا چاہیے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ٹائم ہے کہ 7 منٹ. قرآن نے کہا یہ پہاڑ جو ہے نا کیسے اڑیں گے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے سورہ نبا آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابًا. ہم آسمانوں کے بندشوں کو, ان کے میخوں کو کھول دیں گے, آسمانوں کے بندشوں کو, ڈورز کو ہم اوپن کر دیں گے.
جب وہاں پر جو ہے نا ایک دم گیلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، تو ڈاکٹر جارج گیوم اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے اگر ٹکرا گیا، اگر بازو بھی آ گیا، the earth will lose its gravitational pull. آپ اگر پتھر اوپر پھینک رہے ہیں تو آپ کا پتھر اس لیے واپس آ رہا ہے کہ زمین کو گریویٹیشنل پل ہے، ادھر کھینچنے کی طاقت ہے، ورنہ آپ کا پتھر اوپر ہی چلے جانا تھا۔ ڈاکٹر جارج گیوم کہتا ہے کہ ایک پلانٹ، ستارے کی بات نہیں کر رہا، ایک سیارہ، فار ایگزامپل پلوٹو، فار ایگزامپل مارس، اگر ایک دوسرے سے قریب بھی ہو گئے، the earth will lose its gravitational pull and lakhs and crores together، نمبر بھی لکھا ہے کہ اتنے ٹن کی وزن آٹومیٹکلی لفٹنگ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن۔ The earth will lose its gravitational pull and gravitational pull of the earth will be acting in the opposite direction، آسمانوں کی طرف کھینچنے کی طاقت چلے آتی۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور تارے آپس میں جھڑ جائیں گے، ٹکرا کے جھڑ جائیں گے، تب وہ جو یہ بمبارڈمنٹ ہوگا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ زمین کی مقناطیسی کشش، کیا یہ زمین کی گریویٹیشنل پل کیا یہ برقرار رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک سیارہ دوسرے سیارے سے جائے تو گریویٹیشنل پل لوز ہوتی ہے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے گیلیکسیز اگر ٹکرا جائیں تو کیا ہم پریشان پروانوں کی طرح نہیں اڑیں گے؟ کیا یہ پہاڑ، آپ جو بہت بڑے بڑے پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں، کیا آپس میں ٹکرا کے روئی کے گال بن کر نہیں اڑیں گے؟ جس کو قرآن نے کہا الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ کہ ایک آیت کے اوپر قرآن پاک کے غور کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ قیامت کے ایک منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں ان کے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور پورے سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین جانو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ عظیم زلزلہ ہوگا۔ اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جن عورتوں کے حمل ٹکے ہوئے ہیں وہ حمل گر جائیں گے۔ لوگ تم کو نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ یقین جانو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ عظیم زلزلہ ہوگا۔ سورہ عبس آیت نمبر 37-38 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ اس دن تم اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خویش و اقارب سے تم دور بھاگو گے۔ ہر آدمی کو یہی مشغلہ ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ خبروں سے جب اٹھتے ہیں تو مادرزاد ننگے ہوں گے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک شرم کی بھی کوئی چیز ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، شرم بھی ایک چیز ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ایسا منظر ہوگا قیامت کا، کسی کو کسی کے اوپر نگاہ کرنے کے واسطے کہاں جو ہے نا ہوش باقی رہے گی۔ ایک معمولی ایکسیڈنٹ کو میرے بچے کو میں اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو ایسا قیامت کے منظر میں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں طاقت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور دوسرے ہاتھ میں ساری زمینوں کو لپیٹ لے گا، اور پورے جو ہے نا کرش کر دے گا، ایک دوسرے میں ٹکرا جائیں گے پورے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ممبر جو ہے نا ہل رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹھی ایسا بند کر کے سارے ایک پورے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں لے لے گا اور پورے زمینوں کو ایک ہاتھ میں لے لے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ممبر ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر نیچے گر جائیں گے۔ ایسی حالت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر جب قیامت کے منظر کو بتلایا۔ تو ایسے وقت میں جنگلی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور پورے جو ہے نا آپ کے جو 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں، یعنی وہ سب سے بڑا پروڈکشن ان کا تھا، سب سے بڑا مارکیٹنگ وہ سمجھتے تھے۔ وہ جب انسان اپنی ہوئی ہوش نہیں رہی تو میرا اونٹ کہاں گیا، میری اونٹ نہیں گئی، میرے پریگننٹ اونٹ کہاں گیا، میرے جانور کہاں وہ سب باقی رہے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کو میں اپنی بات وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کو سمجھنے کے لیے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کو سمجھنا ہوگا۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اینڈ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سورہ تکویر آیت نمبر 6، سورہ انفطار آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کو سمجھنے کے لیے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کو سمجھنا ہوگا۔
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کے معنی ڈیڈ اینڈ آف دی اوشنز ہم پھاڑ دیں گے. اوشنز کے سمندروں کی تاج جو ڈیڈ اینڈ ہے اسے ہم پھاڑ دیں گے. وہ پھاڑنے سے کیا ہوتا؟ ڈیڈ اینڈ ڈیکیئنگ آرگینک میٹر جو ہے اور 50,000 60,000 70,000 ڈگری کا لاوا جو اندر گرم ہو رہا وہ پورے سمندر میں بمپ ہو جاتا. بمپ ہونے کے بعد سمندر میں چین کیمیکل ریئیکشنز ہوتی ہیں. جو کیمسٹری سمجھتے ہیں کیمسٹری سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کیسے جو ہے نا ڈیڈ اینڈ ڈیکیئنگ آرگینک میٹر جو سمندروں کے اندر ہیں جو گلے سڑے چیزیں جسے فاسلز کہتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں جو ہے نا فاسلز کہتے ہیں ان کے اندر کیسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ایک کیمسٹ جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح جان سکتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ کیمیکل ڈیو ٹو چین کیمیکل ریئیکشنز ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کانسنٹریشن بدلنے کے بعد ان ٹوٹو پورے سمندر میں آگ لگے گی. کیمسٹ بڑے بڑے کیمسٹ کا بیان ہے کہ وہ وقت اگر آ گیا پورے سمندروں کے اندر زلزلہ آ گیا جیسا کہ قرآن نے کہا سورہ زلزال کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین کو ہم پوری شدت سے ہلا ڈالیں گے اور زمین سارا بوجھ باہر اگل دے گی. باہر اگل پورے زمین کے اندر کیا ہے وہ باہر آ جائے گا. تو ایسی حالت سمندر کے ڈیڈ اینڈ کو جب پھاڑ دیا جائے گا تو ڈیو ٹو چین کیمیکل ریئیکشن پانی کا جو کانسنٹریشن جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن بدل جائے گا اور ان ٹوٹو پورے سمندروں کے اندر آگ لگے گی. اب ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ آگ پانی کو جو ہے نا آگ جو ہے پانی ڈالے تو آگ بجھتی ہے گربل کو مگر پورے کیمسٹ کا یہ بیان ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ہو کر ہی رہے گا. 7 منٹ ہو گئے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کو ختم کر دیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تک جانے کا نہیں. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب جانوں کو جسموں سے جوڑ کر کھڑا کر دیں گے. حضور کو پوچھا گیا سورہ قیامہ آیت نمبر 1 اور 2 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سارے اعضاء گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی کون ہے جو ہمیں قبروں سے کھڑا کرنے والا؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف ان کے گلے سڑے اعضاء کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے, صرف ان کے بوسیدہ ہڈیوں کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے بلکہ ان کے فنگر پرنٹس کو بھی ٹھیک اسی طرح بنا دینے پر حاضر ہیں. فرانسس گوٹ 1680 میں فرانسس گوٹ 1680 میں فنگر پرنٹنگ کتاب لکھتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب سے انسان پیدا آج تک اور قیامت تک جو ہے ایک دوسرے کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے, ایک دوسرے کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے. قرآن نے کہا سورہ قیامہ صرف ان کے گلے سڑے اعضاء کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے, صرف ان کے بوسیدہ ہڈیوں کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے بلکہ ان کی انگلیوں کی لکیروں کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح بنا دینے پر حاضر ہیں. ریٹینا آف دی 700 crores پیپل دے آر لیونگ ان دس ورلڈ. 700 کروڑ سے زیادہ انسان ہیں, ان کی پتلی انکھی کی پتلی الگ الگ, ریٹینا آف دی آئی جو ہے نا الگ الگ. اسی لیے اسکین جو کرتے ہیں ہمیں آدھار کارڈ بناتے وقت اسکین کرتے ہیں 700 crores more than 700 crores people living in this world having different eyes and different retina quality. ان کی ریٹینا کی کوالٹی جو ہے انکھی کی پتلی کی کوالٹی ہے آرام سے پکڑ سکتے ہیں. اور جو ہے نا پولیس کیوں دوڑاتے ہیں چوروں کو پکڑنے کے لیے کیونکہ 700 crores کے بھی پسینے کا اسمیل الگ الگ. اللہ تعالیٰ ایسا عجیب قسم سے انسان کو پیدا کیا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ہم جانوں کو جسموں سے جوڑ کر جو ہے نا کھڑا کر دیں گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, دوبارہ اسی مٹی میں تم کو لوٹا رہے, دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے. مٹی کا سمبند ہمارا. سورہ مومنون آیت نمبر 12 13 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا, حقیر نطفے کا لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کی بوٹی بنائی, بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. تب فتبارک اللہ احسن الخالقین کیسے احسن طریقے سے ہم نے تمہاری تخلیق کی, کیا تم غور نہیں کرتے؟ ڈو یو ناٹ پانڈر اوور دس؟ کیسے ڈفرینٹ اسٹیجز سے تجھے میں لے کے آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج اگر ہم دیکھیں گے تو آخر نطفے کے اندر مٹی کے اندر جو 16 ایلیمنٹس ہیں وہ میڈیکل اگر کوئی جان سکتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ بھی یہ بتاتا ہے کہ مٹی کے اندر جو 16 کنٹینٹس ہیں جس میں نائٹروجن فاسفورس وغیرہ وغیرہ ہیں وہ پورے کے پورے حقیر نطفے میں ہیں. یعنی حقیر نطفہ جو ہے وہ نسل بعد نسل مٹی کی شکل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. قیامت تک وہ حقیر نطفے سے ہی انسان پیدا ہوں گے. مگر پہلے انسان جو پیدا ہے وہ آدم علیہ السلام,
اور ڈارونز تھیوری اٹ از اونلی اے تھیوری, اٹ از ناٹ اے فیکٹ. اور آج جو ہے نا بڑے بڑے سائنٹسٹ جو مالیکولر بایولوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کے ماہرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان سے ہی پیدا ہوا ہے, نہ کہ بندر سے. ڈارونز تھیوری اٹ از اونلی اے تھیوری, کہاں بھی فیکٹ آف ایولیوشن, فیکٹ آف ڈارونز تھیوری کر کے آپ کو نہیں ملے گا. عنوان طویل ہو جائے گا کیونکہ وقت کی ہمیں قدر بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قرآن اینڈ سائنس ایک ایسا ٹاپک ہے. الحمدللہ بہت ساری آیت, بہت سارا کلیکشن الحمدللہ میں کیا ہوں. یہ صرف جو ہے نا یہ جمپنگ پوائنٹ میں ہائی لائٹس کی طرف صرف عزت شمس کویرت کو اگر آپ رکھیں گے تو صرف 1 گھنٹہ الحمدللہ ہوتا ہے. صرف عزت شمس کویرت اتنا مٹیریل ہے. میں صرف جمپنگ پوائنٹ میں گیا ہوں. ہم آج کیا کرنا چاہیے, ہم قرآن بہت ڈیفیکلٹ کر دی. قرآن ڈیڈ آسان کر کے اللہ تعالیٰ خود بول رہا. قرآن آسان, سورہ قمر آیت نمبر 17, سورہ قمر آیت نمبر 22, سورہ قمر آیت نمبر 32, سورہ قمر آیت نمبر 40 میں ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے ڈیڈ ایزی بنایا آسان کو, بہت ہی آسان بنایا. کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمیں اسے ڈیفیکلٹ بنا دیے. اور وہ کرتے ہیں کہ اتنے فوائد جاننا ہے قرآن پاک کو. میں مدرسے کی صورت بھی نہیں دیکھا ہوں, میں مدرسے کو گیا بھی نہیں, ابھی بھی ٹھیک تجوید بھی آتی نہیں. جو کچھ کوشش کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے جو ہے نا آپ کے ساتھ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں کے اوپر لاکس پڑے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہم جاگتے, اگر قرآن کا پیغام صحیح معنی میں اگر ان روئے مسلموں کا پہنچاتے تو یہ نوبت جو ہے ہم آج کے ماحول میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ رونا ہم نہیں روتے. اگر صحیح معنی میں اگر قرآن کا پیغام ہمیں پہنچاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ